اگر تو خدا نخواستہ آپ کے دل کا سکون اڑ چکا ہے، راتوں کی نیند برباد ہو چکی ہے اور اس پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو میری باتوں کو پوری توجہ اور دل کے کانوں سے سنیے۔ آپ نے ایک ایسا راز بھلا دیا جو ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ جی ہاں، استغفار، جو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ زندگی کی مشکلات کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ ایسا میں نہیں، خود اللہ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور کرے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور رزق وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تنگی میں پھنسا ہوا ہوں، کیا کروں؟ بھائی دیکھو، اس کا علاج استغفار ہے، اس کی برکت سے غم بھی دور ہوتے ہیں اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کے کیا معنی ہے؟ تو دیکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم وہ غم ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے، اندر ہی اندر گھلا دے، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو دفع فرما دیتے ہیں، کیونکہ توبہ سے بندہ حق تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی شخص اپنے محبوب دوست کو غم میں نہیں دیکھ سکتا، تو حق تعالیٰ شانہ جس کو اپنا محبوب بنا لے وہ کیسے غم میں رہ سکتے ہیں؟ اس حدیث پاک میں گناہ گاروں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ متقین کو نعمت تقوی پر جو انعامات ملتے ہیں، رونے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، مستغفرین نادمین کو بھی استغفار و توبہ پر انہی انعامات کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل، ہر پریشانی میں نجات کی شکل نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بس جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ دوستو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری امت کے خطا کار بندے محروم رہ جائیں۔ بس مستغفرین و تائبین کے لیے بھی انہی انعامات کا وعدہ فرمایا جو متقین کو عطا ہوں گے، اور یہ کیا کم نعمت ہے کہ متقین کے درجے کو پہنچ جائیں، چاہے صف ثانی میں رہیں۔ استغفار بہت طاقتور اور انتہائی بابرکت و مقدس عمل ہے۔ یہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ یہ احساس ہے کہ یا اللہ، میں نے غلطی کی ہے، میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری پکڑ نہ فرمانا۔ اور یہی پلٹنا، یہی عاجزی، یہی گڑ گڑانا اللہ کو اپنے بندوں کا بہت محبوب ہے، اور جو یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کوئی اولاد کے لیے ترس رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، تو کوئی دل کے زخموں سے پریشان ہے، اندر ہی اندر سے گھل رہا ہے اور وجہ بھی معلوم نہیں۔ تو اس بارے میں قرآن کی سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں، خالق کائنات کا ہے، اور میرا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہنے لگا میری بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، میرے کھیت خشک ہو گئے، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر مسئلے کا ایک ہی جواب کیوں عنایت فرمایا؟ یعنی مسئلے تو سب کے ڈیفرنٹ تھے اور آپ نے سب کو ایک ہی حل یعنی استغفار تلقین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا میں نے اپنی بات نہیں کہی بلکہ یہی تو قرآن کا علاج ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی آیات 10 سے 12 پڑھ کر لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ یا آپ میں سے میری طرح عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، استغفار ایک خفیہ ہتھیار کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دشمن کو نظر نہیں آتا، نہ حسد کرنے والے کو، نہ جادوگر کو، نہ دنیاوی رکاوٹوں کو۔ یہ دل کا ہتھیار ہے جو آسمان کے ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جو ہماری بدعمالیوں کی نحوست کے نتیجے میں بند ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی برکت سے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت حرکت میں آتی ہے، مغلوق راستے کھلتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل بدلنے لگتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، استغفار صرف زبان کا کھیل نہیں، زندگی میں تبدیلی لانے کا عمل ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچتے ہوئے روزانہ ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی ہیبٹ بنا لیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم تھے۔ آپ اور میں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی زبان خاموش، دل غافل۔ اپنے حالوں پر رحم کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج سے اور ابھی سے استغفار کو اپنی صبح کی چائے بنا لیں، عادت بنا لیں۔
ناشتہ بعد میں کریں، پہلے کچھ دیر دل سے استغفار کا ورد کریں۔ اسی طرح اپنی راتوں کا وظیفہ بنا لیں، سونے سے پہلے کچھ دیر بستر پر ہی استغفر اللہ کا ورد کریں اور اپنی زندگی کا سہارا بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات موم کی طرح پگھل جائیں، دل سکون سے بھر جائے اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ کومنٹ میں لکھیں، آج سے میں روزانہ استغفار کروں گا انشاءاللہ۔